وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں کر دیا ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ صرف خدا سے مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کی اس کی تمنا آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ اور جب دولت بھی خوش نصیب ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے، ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو، ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عنداللہ شرف قبولیت حاصل ہو۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ صرف اللہ سے مانگو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغے میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہاری دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہیں، اس لیے صرف اسی سے فریاد رسی کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لہذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا کہ ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانچویں نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے، تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور خدا تعالیٰ ہی کی نیاز مند بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ استقامت بخشے، ہدایت بخشے اور ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔